کوئی رشوت ستانی کا کیس نہیں ہے, کوئی اپنا داغ دھبا نہیں ہے کرپشن کا, یا تو اس پہ کوئی بات ہو رہی ہوتی تو بات بنتی بھی کہ ٹکراؤ کی کیفیت پھر پیدا نہیں ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے اکیلے کی, سب کی ذمہ داری ہے. باقی جو 30-35 سال ہیں وہ 18 وزیر اعظم میں بٹ گئے, مطلب یہ کہ ہر ایک کے حصے میں 1.5 سال آیا ہے. اب آپ بتائیں اس ملک کے ساتھ زیادتی لی تو کیا ظلم نہیں ہے یہ؟ اگر شریف خاندان کوئی ریلیف ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, وہ ان کو نہیں مل سکتا ہے. السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین, وہ سازش جس کا ذکر میاں نواز شریف اپنی نااہلی سے پہلے اور بعد میں کرتے رہے, اس سازش کو ابھی تک بے نقاب کرنا باقی ہے. اور کل میاں محمد نواز شریف نے بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں اس سازش کا ذکر تو کیا, لیکن اس سازش کے پس پردہ کرداروں سے متعلق ذکر کرنے سے گریز کیا. اور اس کے علاوہ دوسری جانب سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بھی اہم باتیں کی ہیں آج, اور انہوں نے کہا ہے کہ سازش کے پیچھے اصل میں پرویز مشرف کی روح تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سازش کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تھی, عمران خان اس کا مہرہ تھے. اور اس کے علاوہ شریف خاندان نے پاناما کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست تو دائر کر دی ہے, لیکن یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ نیب میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جب تک ان نظر ثانی کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں آتا. یاد رہے کہ اسی عدالت میں نواز شریف نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی ہیں, جس عدالت کے بارے میں وہ کہتے رہے کہ انہیں ہٹانے کا فیصلہ عدالت نے پہلے سے کر لیا تھا, صرف جواز ڈھونڈا گیا. ناظرین, آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب. ہم ان سے سیاسی صورتحال پر بھی بات کریں گے اور سازش سے متعلق پوچھیں گے کہ آخر وہ سازش کس نے کی جس میں میاں نواز شریف کو ہٹایا گیا, اور ان سے ہم ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات کریں گے, مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب. احسن صاحب, ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ہم پولیٹیکل سوال سے. احسن صاحب, میاں صاحب اپنی نااہلی کے پیچھے جس سازش کا بار بار ذکر کرتے رہے, وہ سازش کہاں گئی؟ میاں صاحب نے اسلام آباد سے لاہور تک جو سفر کیا جی ٹی روڈ پر 4 روز کا, اس میں بھی انہوں نے سازش کا ذکر نہیں کیا, تو کہاں گئی یہ سازش؟ دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی حکومت اچھی بلی چل رہی تھی, 2013 سے 2017 تک ہم نے ہر شعبے میں پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیا, اور پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں جو کیبنٹ کام کر رہی تھی, اس نے انرجی کے شعبے میں, اس نے سی پیک کے شعبے میں, اس نے اکانومی کے شعبے میں, اس نے سیکیورٹی کے محاذ پر ہر جگہ کامیابیاں حاصل کیں. پاکستان اوپر کی طرف جا رہا تھا. کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں تھا جس پہ کوئی ملک کے اندر یا ملک کے باہر ناقد یہ کہے کہ حکومت کی کارکردگی بری تھی یا پاکستان کسی تباہی کی طرف جا رہا تھا. جیسے کہ ہم سے 5 سال پہلے ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بدتر تھا, ہماری حکومت کا ہر آنے والا سال پچھلے سال سے بہتر تھا. ان حالات میں ہماری اپوزیشن جماعت جو کہ عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے پے در پے شکستیں کھائیں کشمیر کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر, ضمنی الیکشن میں, حتیٰ یہ کہ پشاور شہر میں جو ضمنی الیکشن ہوا وہاں بھی وہ ووٹوں سے ہار گئے. اس کے بعد ایک منظم کیمپین شروع کی گئی, اور یہ پچھلے 1.5 سال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ان کے ہمنوا چینل تھے اور کچھ ان کے رہنما تھے جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پہ ہرایا نہیں جا سکتا, اور ایک منظم کیمپین کی گئی جس میں کوشش کی گئی کہ مسلم لیگ نون اور اداروں کے درمیان بدگمانیاں پیدا کی جائیں, مسلم لیگ نون کی قیادت کو پاکستان دشمن ثابت کیا جائے, جناب نواز شریف صاحب کو کی مودی کے ساتھ دوستی کو ملک کے خلاف ثابت کیا جائے, اور خاص طور پہ ایک لائن شیخ رشید جیسے لوگ جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بن کے بیان دینے لگ گئے, پالیسی بیان دینے لگ گئے. کبھی وہ رجسٹرار سپریم کورٹ بن جاتے تھے, کبھی سپریم کورٹ کی زبان بولتے تھے, کبھی فوج کی زبان بولتے تھے. تو پچھلے 1.5 سال سے ایک مسلسل کوشش ان کی یہ تھی کہ ہم مسلم لیگ نون کو ووٹوں سے تو نہیں ہرا سکتے, نواز شریف کو ووٹوں سے تو نہیں ہٹا سکتے. یعنی احسن صاحب, آپ کھل کر پھر بتائیں کہ آپ کے خلاف سازش کرنے والے عمران خان اور شیخ رشید تھے, پھر آپ کھل کر بتائیں کہ عمران خان نے سازش کی ہے. پرویز رشید صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی بدرو تھی جس نے سازش کی ان کی حکومت کو گرانے کے لیے.
یہ بدرو جو ہے یہ مختلف لوگوں کے اندر گھسی ہوئی ہے نا, جو کہ حلول کی ہوئی ہے, عمران خان کے اندر بھی ہے, شیخ رشید صاحب کے اندر بھی ہے, دیگر لوگوں کے اندر بھی ہے. ان کا اپنا ویسٹڈ ایجنڈا ہے, ان کی اپنی سیاسی ناکامیاں ہیں. یہ ان سیاسی ناکامیوں کی پرواہ نہیں, ہماری سیاسی کامیابیوں سے حسد کرتے ہوئے انہیں کریش کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہیں یہ پرواہ نہیں کہ اس کے ملک کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. دیکھیے پچھلے 2-3 مہینے سے جو بے یقینی پیدا ہوئی ہے, اس نے $14 ارب کا کراچی سٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کا نقصان کر دیا ہے. یہ $14 ارب کس کے ہیں؟ یہ شیخ رشید یا عمران خان کے تو نہیں ہے نا, یہ بیچارے انویسٹرز کے ہیں یا ملک کے ہیں جس کی کیپٹل مارکیٹ کا لاس ہوا ہے. اسی طرح کئی آئی پی اوز تھیں جو ہونے والی تھیں, وہ رک گئی ہیں اس بے یقینی کی وجہ سے, جو کہ ہوتی تو نئی کمپنیاں پاکستان میں لانچ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن احسن صاحب تھوڑی کنفیوژن ہے یہاں پہ. عمران خان کا ذکر کرتے ہیں تو عمران خان تو اس پورے سینیریو کے اندر انہوں نے آپ کے خلاف جسٹ ایک پٹیشن دائر کی تھی, فیصلہ اس پر سپریم کورٹ نے دیا, فائنڈنگز جو تھی وہ جے آئی ٹی لے کر آئی. تو عمران خان انفلوئنس تو نہیں کر سکے نا سپریم کورٹ کو, وہ تو سپریم کورٹ اپنے دیکھیے ہمیں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ٹوڈے وی لیو ان دا ایج آف میڈیا اینڈ پرٹیکولرلی ان دا ایج آف سوشل میڈیا. یہ جو ادارے ہیں عدلیہ اور فوج, یہ مڈل کلاس کے ادارے ہیں, اور جو آپ نوائز جنریٹ کرتے ہیں ان چینلز کے اوپر, اس میڈیم کے اوپر, وہ بلا شبہ متاثر کرتے ہیں مختلف لوگوں کو, ان سے وہ متاثر ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے الیکشن کو ہائی جیک کیا گیا یا ان کے الیکشن کو متاثر کیا گیا. میں بھی سمجھتا ہوں کہ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے, اگرچہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے, لیکن یوں ایک لگتا ہے کہ پریسیڈنٹ یہ قائم ہوا ہے کہ آپ نے اگر سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑنا ہو تو وہ قانون کی زبان سے نہ لڑیں, آپ سوشل میڈیا اور سیاسی دباؤ کے ذریعے لڑیں. اب دیکھیے اس طرح کے بیانات کے جناب سپریم کورٹ سے یا انصاف کا تابوت نکلے گا یا وزیر اعظم کے حق میں فیصلہ نکلے گا, اور اس طرح کی چیزیں کر کے ان اداروں کو دباؤ میں لایا جائے اور اس کا نوٹس نہ لیا جائے. بلا شبہ یہ بہت سے سوالیہ نشان جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اٹھاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کو اتنی کمزور ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کے اتنا بڑا فیصلہ دے دیتی ہے کہ وزیر اعظم کو نااہل کر دیتی ہے. یہ تو بڑی کمزور ہے سپریم کورٹ آپ کے بقول. آپ نے دیکھیے اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا, نہ میں کوئی رائے دینا چاہتا ہوں. میں تو آپ کو وہ چیزیں کہہ رہا ہوں کہ جو بظاہر لوگوں نے محسوس کی اور ان کے اوپر لکھا گیا. آج آپ امریکہ سے لے کے جاپان تک انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیں, کوئی ایک اخبار ایسا نہیں ہے جس نے یہ لکھا ہو کہ نواز شریف کی برطرفی کرپشن کے چارج کے اوپر ہوئی ہے. چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے, چاہے وہ بلومبرگ ہے, چاہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے, اس نے کہا کہ دس از اے بگ سیٹ بیک فار ڈیموکریسی. سب نے یہ کہا کہ عدلیہ کا یہ انصاف نہیں ہوا, عدلیہ کا انصاف لگتا ہے کسی دباؤ کے اندر ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ بین الاقوامی اداریے ہیں جو لکھے گئے ہیں. اس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, ہمارے سپریم کورٹ کے بارے میں اس طرح کے تبصرے کیے جائیں, اس طرح کے تجزیے کیے جائیں, یہ ہمارے لیے دکھ کا اور ندامت کا باعث ہیں, چونکہ ہم نے اس عدلیہ کی آزادی کے لیے بڑی قربانی دی ہے, ہم نے نذرانے دیے جانوں کے, ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے. تو آپ نے کیا اس عدلیہ کے لیے جدوجہد کی تھی جس کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہٹانے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا, صرف جواز ڈھونڈا گیا؟ یہ تو میاں صاحب ڈائریکٹلی کریں عدلیہ پہ اٹیک کر رہے ہیں. یقیناً آپ نے یہ بھی بیانات سنے ہوں گے بہت سے وکیلوں کے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ندامت ہو رہی ہے بحیثیت لائر اس پیشے کے اوپر. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں انصاف کو ڈسپینس کیا گیا ہے, یقیناً یہ وہ عدلیہ نہیں تھی جس کے لیے ہم نے زرداری صاحب کی حکومت سے وزارتوں کو لات ماری تھی. یہ وہ عدلیہ نہیں تھی جس کے لیے نواز شریف صاحب کو 3 مغربی سفیروں نے کہا تھا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ لانگ مارچ پہ نہ نکلیں, اور وہ اس خطرے کو سینے سے لگا کے لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے. ہمارا جو تصور تھا عدلیہ کا وہ یہ تھا کہ انصاف ایسا ہو کہ جس کے اوپر دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکے. ایسا انصاف نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی حمایت میں پوری دنیا سے کوئی ایک انڈورسمنٹ نہیں آ سکی اور سب نے اس فیصلے کے اوپر مختلف تحفظات اٹھائیں. یہ افسوسناک ہے. اور میں آپ کو
بحیثیت وزیر داخلہ جو معلومات میرے علم میں ہیں، یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ کھیل جب ہوا ہے یا یہ بازی جو لگائی گئی ہے، یہ ایک ایسے وقت میں لگائی گئی ہے کہ جب ہم شدید ترین خطرات سے دوچار ہیں اندرونی اور بیرونی محاذوں کے اوپر۔ پاکستان کے خلاف جو لابیز سازش کر رہی ہیں، وہ پاکستان میں انتشار پیدا کر کے، وہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے پاکستان کو کسی خاص منزل کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہر اس راستے کو بند کریں جو ہمیں عدم استحکام کی طرف، انسٹیبلٹی کی طرف یا کسی قسم کے انٹرنل کانفلکٹس کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ احسن صاحب، یہ وہی عدلیہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے، یہ وہ عدلیہ نہیں تھی جس کے لیے آپ نے تحریک چلائی تھی، تو پھر آپ ریویو لے کر بھی تو اسی کے پاس گئے ہیں جن ججوں کے بارے میں نواز شریف صاحب عوام میں جا کر کہتے رہے کہ آپ کو کیا یہ فیصلہ منظور ہے، آپ اس فیصلے کے خلاف عوامی رائے عامہ آپ ہموار کرتے رہے، ان سے عوام سے پوچھتے رہے کہ آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے، مجھے تو منظور نہیں ہے، تو پھر اسی عدالت کے پاس آپ ریویو لے کر چلے گئے ہیں، تو پھر یہ تو عجیب تضاد ہے۔ There is a Supreme Court and we still hope، اور ہمیں اس پہ اعتماد کرنا ہوگا چونکہ وہ ہمارا قومی ادارہ ہے، اور اسی لیے ریویو پٹیشن کے اندر میری معلومات کے مطابق انہوں نے یہی استدعا کی ہے کہ ہمیں فل کورٹ ریویو دیا جائے جس کی پریسیڈنٹس موجود ہے۔ اگر تلور کے شکار کے اوپر ایک بڑا بینچ بن سکتا ہے تو اس ملک کے اندر ایک ایسا مقدمہ جو اتنا ایکسپلوسیو ہے، جو پاکستان کے امن کو، پاکستان کے استحکام کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے۔ تاریخ ہم سب کے کردار کو دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم نے وہ لیڈرشپ ایکسرسائز کی ہے جس سے ہم پاکستان کو ایک تصادم، پاکستان کو ایک کانفلکٹ، پاکستان کو ایک انسٹیبلٹی کے راستے سے روک سکتے ہیں، یا ہم نے بہت مایوپکلی، بہت شارٹ سائٹڈنس کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر کوئی کویسچن آف پبلک کرپشن نہیں تھا، یہاں پہ کوئی کویسچن آف پبلک منی امبیزلمنٹ نہیں تھا، یہاں پہ کوئی کویسچن آف کک بیکس یا لیک آف ٹرانسپیرنسی ان اینی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یا پروگرام نہیں تھا۔ یہ ایک ذاتی ان کے کاروبار جو کہ 1972 ان کے والد جو فوت ہو گئے، نواز شریف صاحب تو بہت آسانی سے نکل سکتے تھے، وہ اگر اتنا ہی موقف لے لیتے کہ بھئی یہ میرے والد کی ٹرانزیکشنز ہیں، وہ فوت ہو گئے، مجھے نہیں پتا، تو ان کے لیے کوئی جواب طلبی کا راستہ نہیں تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان کی نیک نیتی تھی کہ انہوں نے کہا جب ہم نے کوئی رانگ ڈوئنگ نہیں کی ہے تو ہمیں کس چیز کا خوف ہے، اور جو استثناء وہ لے سکتے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں لیا اور خود کو پیش کیا تاکہ وہ ایک مثال قائم کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جو واقعات کو آپ جب 1+1 کریں، 2 کریں یا 2+2 4 کریں، تو لگتا ہے کہ دیر واز اے بگر اور اے گرینڈ ڈیزائن جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت کو ٹاپل کرنا بعض بین الاقوامی لابیز کا مقصد تو ہو سکتا ہے جو سی پیک سے ناخوش ہوں گی یا پاکستان کی بڑھتی ہوئی اور پاکستان کی بحال ہوتی ہوئی اقتصادی طاقت سے ہوں گی۔ آپ نئی کابینہ میں وزیر داخلہ ہیں، آپ کو تو بہتر رپورٹس ملی ہوں گی کہ سازش کس نے کی، کس ادارے نے کی، باہر سے ہوئی تو کس نے کی، مقصد کیا تھا، آپ کو کیا رپورٹس ملی ہے کوئی اپنی منسٹری کے اندر، کوئی آپ نے بریفنگ لی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب ہم کسی بھی چنگاری کے اوپر مزید پیٹرول چھڑکیں۔ یہ ہمارا فرض ہے جو جہاں پر ہے اس چنگاری کو دبانے کی کوشش کرے، اور ہم پاکستان کے اندر فالٹ لائنز کو کھولنے کی بجائے فالٹ لائنز کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اگر تصادم کے راستے پہ کوئی ڈالنا چاہتا ہے تو یہ کسی کا سیاسی فائدہ تو ہو سکتا ہے، ہاں عمران خان صاحب کا سیاسی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ملک کے لیے ایک بہت بڑا المیہ بن سکتا ہے، ملک کے لیے بہت بڑا نقصان بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا وہ بہت محتاط دیا، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہم تلخی کو بڑھائیں، اور ہم بھی حکومت کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ جو تلخیاں ہیں ان کو سمیٹا جائے، پاکستان کے اندر جو شرارے لگائے گئے ہیں ان کے اوپر پانی ڈالا جائے، اور اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ انٹرنل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کو بہت زیادہ انٹرنل کوہیژن کی ضرورت ہے، پاکستان کو اداروں کے درمیان بد اعتمادی یا محاذ آرائی کی ضرورت نہیں،
پاکستان یعنی اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب اب مزید ریزسٹ ریزسٹ نہیں کریں گے اس فیصلے کے خلاف, مزید ریزسٹنس ان کی طرف سے سامنے نہیں آئے گی, وہ صرف عدالت میں جو ریویو پٹیشن ڈال دی ہے اس کا انتظار کریں گے. پھر دیکھیے, جو پرائم منسٹر نواز شریف نے بات کی ہے وہ کسی سے محاذ رائے کی بات نہیں کی. انہوں نے ایک بنیادی نقطہ بیان کیا ہے, اور وہ یہ کیا ہے کہ 70 سال میں ہمارے مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 20 کروڑ عوام کو اس ملک کا مالک نہیں سمجھا جاتا حقیقی معنوں میں. اگر ہم اس ملک کے لوگوں کے ووٹ کا احترام نہیں کریں گے, جو لوگوں کی چوائسز ہیں ان کو محترم نہیں ٹھہرائیں گے, اور لوگوں کی چوائس کو رونتے رہیں گے, لوگوں کی چوائس یا لوگوں کے فیصلوں کو ہم نظر انداز کرتے رہیں گے, تو جیسے مشرقی پاکستان کا حادثہ ہوا, خدا نہ خواستہ آپ اس وفاق کو پھر طاقت کے ذریعے قائم نہیں رکھ سکیں گے. اس وفاق تو قائم ہے, حکومت بھی آپ کی قائم ہے. صبر, ایک گھر کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کی جو اولاد ہے آپ کا خون ہوتی ہے, آج آپ ڈنڈے کے ساتھ اپنی اولاد کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے, ان کو بھی پیار اور محبت کے ساتھ ایک خاندان میں جوڑ کے رکھ سکتے ہیں. آج آپ بہنوں اور بھائیوں کو طاقت کے ساتھ جو سگے بہن بھائی ہیں نہیں رکھ سکتے. اس وفاق نے اور اس ملک نے اگر متحد رہنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کے عوام کے ووٹ کا احترام کریں, اس ملک کے عوام کے فیصلوں کا احترام کریں, ان کو سبورٹ نہ کریں, اس کو اوور ٹرن نہ کریں, لوگوں میں یہ فیلنگ نہ دیں کہ ہم اس ملک کے اندر مزارے ہیں, ہمارے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے. چونکہ یہ فیلنگ جب کسی ملک کے اندر آ جاتی ہے, جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر 2 نمبر کے شہری ہیں, تو پھر اس ملک کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے. پھر ایسا صاحب, ابھی حکومت تو آپ کی ہے, آپ اپوزیشن والی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا تاثر کیوں پڑ رہا ہے کہ جیسے آپ کوئی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, حکومت آپ کی ہے, ماضی کی برطرفی میں اور اب کی برطرفی میں فرق تھا. میاں صاحب کی حکومت پہلے چلی گئی تھی, اب ان کی حکومت قائم ہے, صرف میاں صاحب بیٹھ گئے ہیں, حکومت انہی کی پارٹی کی موجود ہے, تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے, ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ اپوزیشن کی باتیں نہیں کر رہے, نہ حکومت کی باتیں کر رہے ہیں. ہم ایک قومی ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں کہ کل کو 2018 کے بعد حکومت کسی کی بھی ہو سکتی ہے, یہ تو کسی کو نہیں معلوم کون حکومت میں آئے گا. لیکن اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ایک مضبوط جمہوریت کے ذریعے کرنی ہے. ایک مضبوط جمہوریت تبھی قائم ہوتی ہے کہ جس کے اندر عوام کے فیصلوں کا احترام کیا جائے, لوگوں کے ووٹ کی توقیر کی جائے. اگر ایک جمہوریت کے اندر لوگوں کو صرف رسم کے طور پہ ووٹ ڈلوا دیے جائیں لیکن اس فیصلے کا احترام نہ کیا جائے, تو پھر اس جمہوریت کی طاقت قائم نہیں ہوتی, اس جمہوریت کی حرمت قائم نہیں ہوتی. تو اس لیے پاکستان کی ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے, اور یہی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی آئینی اصلاحات کے ایجنڈے پر اتفاق کریں, چاہے آج ہوں, آج نہیں ہوں تو 2018 کے بعد کریں. لیکن جب تک آپ ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اصلاحات نہیں کریں گے, جب تک آپ لوگوں کی چوائسز کے لیے اصلاحات نہیں کریں گے, گڈ گورننس کے لیے کریں. دیکھیے, آج نیب کے اوپر کیوں لوگ اعتراض کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ جنرل مشرف کے زمانے کا بنا ہوا ہے. ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کو تبدیل کیا جائے, پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. آج مسلم لیگ نون تنہا کسی بھی قانون کو پاس نہیں کر سکتی چونکہ سینٹ میں ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر کام کریں. زرداری صاحب اسے اگر کوئی کمزوری سمجھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی کمزوری کا سامنا نہیں ہے. ہم اس ایجنڈے کو اگلے الیکشن میں لے کے جائیں گے اور لوگوں سے ان اصلاحات کے نام پہ اور اس ایجنڈے کے نام پہ ووٹ لیں گے تاکہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے پاکستان کے آئین کو مضبوط کر سکیں اور جمہوریت کو مضبوط کر سکیں. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کی گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. احسن اقبال صاحب, آئین کے وہ 2 آرٹیکلز جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد سب سے زیادہ آپ کی جماعت کو کھٹک رہے ہیں, وہ آرٹیکل 62 اور 63 ہیں, تو ان کے خاتمے کے لیے پہلے پیپلز پارٹی آپ کی منت سماجت کرتے رہی, آپ نہ مانے تو کیا اب آپ کی جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں ختم کرنا ہی کرنا ہے؟ دیکھیے, جو اس فیصلے کے نتیجے میں چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ اتنی جنرلائزڈ ہے اور اتنی سویپنگ ہے کہ آپ 20 کروڑ میں سے کوئی ایک پاکستانی اگر لٹرلی چاہیں تو اس پہ پورا نہیں اترے گا. صادق اور امین ٹرو سینس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اب ہم سب تو گناہ گار انسان ہیں, کوئی 2 آنے گناہ گار ہے, کوئی 4 آنے ہے, کوئی 6 آنے ہے, کوئی 8 آنے ہے.
تو اگر آپ اسٹرکٹ و سینسو اس کو لیگل اس کی اپلیکیشن کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ 20 کروڑ عوام میں کوئی ایک انسان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں صادق اور امین کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہوں. وہ اگلے دن ایک شناختی کارڈ، قومی شناختی کارڈ سوشل میڈیا پہ تھا جس بندے کا نام صادق امین تھا. وہ تو پھر صادق امین ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں یہ ان کے اندر کلیئرٹی لانی چاہیے کہ صادق امین سے کیا مراد ہے، کس قسم کی آپ مثال یا پیمانہ لینا چاہتے ہیں. تو اگر ایک سویپنگ پاور ہوگی کہ جس کو جس دل کیا اس کی زد میں لے آئے، اس کو نااہل کر دیا، جس کو چاہا اسے اہل کر دیا، تو یہ پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ختم نہ کیا جائے، مزید ایلیبوریٹ اور اسپیسیفائی کر دیا جائے، اس کے ٹرانسپیرنٹ کیا جائے اور اس کی مس ایپلیکیشن کو ختم کیا جائے. چونکہ اس موجودہ صورتحال میں یہ بہت زیادہ مس یوز ہونے کے لیے اس کے اندر مواد موجود ہے. یہ اتنی جنرل ہے، یہ اتنی سویپنگ ہے. جیسے میں نے کہا کہ 20 کروڑ میں سے کوئی انسان سوائے وہ بندہ کہ جس کا نام صادق امین ہو اور کوئی صادق امین نہیں ہو سکتا. حسین صاحب، پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر تو آپ ترمیم اس میں کر نہیں سکتے. تو پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ گو کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب تو بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ وہ حمایت آپ کی نہیں کریں گے. تو لگ رہا ہے آپ کو امید ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ دے گی آپ اگر آپ ترمیم کرتے ہیں ان آرٹیکلز میں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم نے اس کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور اس روایت کے پیش نظر ہی چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے ایک اچھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، چونکہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کی اور عوام کی حکمرانی کے اصولوں کو اس ملک میں کسی طرز کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اس کا تعلق ملک کی بنیاد سے ہے. اور انہوں نے اس کی حمایت کی اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ رضا ربانی صاحب کے ہم خیال کی بھی حمایت کرتے ہیں اور ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب کی بات کو آن نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی آن نہیں کر رہی رضا ربانی صاحب کی بات کو. بلاول صاحب شاید ابھی ذرا نئے ہیں، وہ سمجھے کہ ہم شاید کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہم ان کی مدد لینا چاہتے ہیں. ہمارا قطعاً پیپلز پارٹی سے کوئی مدد لینے کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان کے عوام کی مدد ہے اور وہ بہت کافی ہے. اور آپ نے اس کا مظاہرہ دیکھا ہے کہ لوگ کس شدت کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ وابستگی کا اظہار کر چکے ہیں. تو ہمیں پیپلز پارٹی کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے ماضی میں نقصان اٹھایا ہے ابھی نہیں کرتے تو الیکشن کے بعد کرنے پہ مجبور ہوں گے، چونکہ یہ ہم سب کی کامن کاز ہے اور ہم سب کو مل کے چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان کو مستقل ایک استحکام دیں. دیکھیے، ایک بات ہمیں بحیثیت قوم سیکھ لینی چاہیے. اکنامک ڈیولپمنٹ فالو کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو. جس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں پہ آپ نوبل لاریٹس لا کے بٹھا دیں، ان کی بھی تمام اکنامکس فیل ہو جائے گی. تو ہمیں سب سے پہلے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے سٹیبل کرنا ہے. آپ ڈائلاگ کریں گے کیا؟ جس طرح آپ رضا ربانی صاحب کی تجویز کی میاں صاحب نے کھلے عام تائید تو کر دی، لیکن ڈائلاگ کریں گے کیا؟ آرمی چیف یا چیف جسٹس آف پاکستان پارلیمنٹ میں آ کے کیا بات کریں گے؟ ان کی حدود و قیود کا تعین تو آلریڈی آئین میں ہو چکا ہے. ہم سب کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے اور اپنی تجاویز سب کے ساتھ شیئر کریں گے اور ان کی آراء بھی حاصل کریں گے. دیکھیے، پاکستان میں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں یا پیپلز پارٹی اور ہم دو نہیں ہیں، بہت ساری اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس میں اے این پی بھی ہے، اس میں شیر پاؤ صاحب بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں جے یو آئی ایف بھی ہے، اس میں اچکزئی صاحب کی پارٹی بھی ہے، حاصل بدنجو صاحب کی پارٹی ہے، بہت سی اور پارٹیز بھی ہیں. تو پاکستان کے فیوچر کے لیے ان سب کا کنسنسس ہونا ضروری ہے. میں بھی ایک مساق پاکستان کی ضرورت ہے جس کے لیے نواز شریف صاحب نے پہلے بات کی تھی، جس کے اندر ایک اکنامک اسٹریٹجک کنسنسس بھی ہو کہ ہم ملک کی اقتصادی پالیسیوں کے اوپر ایک سمت پر چلیں گے تاکہ ملک استحکام کے ساتھ آگے چل سکے. میں پھر ایک بات دہراؤں گا، یہ وقت ٹکراؤ کا نہیں ہے، یہ وقت زخموں پر نمک چھڑکنے کا نہیں ہے. جو شرارے بوئے گئے ہیں اس فیصلے کے ساتھ، اب ان شراروں کو ایک الاؤ بننے سے روکنا ہے. ان شراروں کو ہم نے ایک بہت بڑے آگ بننے سے روکنا ہے. یہ ہمارا فرض ہے.
پی ٹی آئی یا ان کے جو نمائندے آتے ہیں اسپوکس مین جو 4 جماعتیں بدل چکے ہیں, وہ ایک پروفیشنل جسے کہتے ہیں نا پروپیگنڈسٹ کی طرح جو مرضی کہیں, ان کے سٹیکس نہیں ہیں, سٹیک ہیں پاکستان کے ریاست کے عوام کے. اس کے لیے وہ تمام سیاسی قوتیں جو ذمہ دار ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے احسن صاحب, اب آتے ہیں آپ کی وزارت کی طرف. آپ چونکہ وزیر داخلہ ہیں, اب تو نیشنل سیکیورٹی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے ہماری, اس سے متعلق اب آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ کیا آپ چودھری نثار صاحب کی پالیسیز کا تسلسل برقرار رکھیں گے یا پھر آپ کی اپنی ترجیحات ہیں؟ آپ نے کیا ٹاسک چنے اپنے لیے؟ جو چودھری نثار علی صاحب نے 4 سال میں کام کیا اس کو آگے لے کے چلیں گے, اور اپنے پیش رو کے جو گینز ہیں جو انہوں نے ایڈوانسز کیے ہیں ان کو مزید آگے لے کے چلنے کا ارادہ ہے میرا. اور سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے, چونکہ پاکستان کو سب سے بڑا جو تھریٹ اس وقت لاگو ہے وہ دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کا ہے. لہٰذا پاکستان کی وفاقی حکومت صوبوں کے اوپر اور دیگر اداروں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے, جو اختیار صوبوں کے پاس ہے, لیکن ہمارے پاس ایک جو ذمہ داری ہے جسے ہم نے ادا کرنا ہے وہ کوآرڈینیشن کا ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ اور وفاقی ایجنسیوں کے ساتھ ہم ایک بہتر اشتراک کریں. اس کے لیے میں نے اگلے ہفتے ریکویسٹ کی ہے تمام چیف منسٹرز کو, وہ تشریف لا رہے ہیں, اور ہم مل بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ایک روڈ میپ بنائیں گے. دوسری ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو ہے. دیکھیے اس وقت دنیا میں جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, جو بہت انتہا پسند گروپس ہیں, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے امریکہ سے لے کے یورپ سے مشرق وسطیٰ, پاکستان, ہندوستان اور ایشیا, ہر جگہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بہت ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان کے ٹریپ سے بچانے کے لیے کاؤنٹر آلٹرنیٹیوز دیں, نیریٹیوز دیں, اور ان کو ایسا کانٹینٹ دیں جس سے کہ ان کو یہ شعور ہو کہ ان خیالات سے انہوں نے بچنا ہے. یہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں ان کا پاکستان کے اوپر, پاکستان کے اداروں پر اعتماد بحال کرنا چاہیے. میں آپ کو بھی یہ کہوں گا میڈیا کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. ہم جو ہر وقت نیگیٹیوٹی دیتے ہیں کہ جی یہ بھی چور ہے, وہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, وہ بھی چور ہے, تو دیکھیے اگر آپ ایک 19, 20, 22 سال کے حساس نوجوان کے جوتوں میں خود کو کھڑا کریں, تو جب آپ صبح شام ہر کسی کو چور بنا کے پیش کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ چور ہم بنا کے پیش نہیں کر رہے, سیاستدان خود ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں. میں ان کے پیچھے کیوں نہ لگ جاؤں؟ سیاستدان خود ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں, ہم تو جسٹ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں. میڈیا کے اندر بھی ایک منظم کیمپین چلتی ہے. رات کو 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک ایک ڈوبتا ہوا پاکستان, ایک روتا ہوا پاکستان کا منظر پیش کیا جاتا ہے, جبکہ پاکستان ماشاءاللہ رائز کر رہا ہے, پاکستان بہتر ہو رہا ہے. ہم نے 10 سال کی سب سے زیادہ گروتھ ریٹ حاصل کی ہے, ہم ملک کے اندر ترقی کر رہے ہیں. اور میں ایک چیز اور یہ کہوں گا کہ یہ پیپلز پارٹی دیکھیے جو آج زرداری صاحب ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, میں بہت احترام کے ساتھ کہوں گا, دیکھیے ان کے 5 سالوں کو تو یہ ہماری عدلیہ سے بھی سوال ہے کہ وہ 5 سال بھول گئے ہیں سب کو. وہ آج ہم پہ تنقید کر رہے ہیں کرپشن کی اور احتساب کی. سندھ کے اندر آپ دیکھیے کیا حالات ہیں. جو لوگ کراچی سے لاہور جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا فرق لگنے لگ گیا ہے جیسے پاکستان سے لندن جاتے ہوئے فرق لگتا ہے. یہ گورننس آج قوم دیکھ رہی ہے کس کی کیا گورننس ہے. اگر ہماری پنجاب میں حکومت ہے تو اس نے ڈیلیور کیا ہے, آج ہماری وفاق میں حکومت ہے تو وہ ڈیلیور کر رہی ہے, اور یہی وہ ڈیلیوری ہے جس سے مسلم لیگ نون کی سپورٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. اس تمام پروپیگنڈے سے لوگ متاثر نہیں ہو رہے, چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آہستہ آہستہ الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. صاحب آپ نے بات کی تھی نیشنل ایکشن پلان کا, ایک نقطہ اہم یہ بھی تھا کہ نام بدل کر تنظیموں کو آپریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید جو کہ زیر حراست ہیں, اب ان کا سیاسی ونگ سامنے آ گیا ہے ملی مسلم لیگ کے نام سے, جو اگلے ماہ NA120 میں اپنا امیدوار بھی کھڑا کرنے جا رہے ہیں. تو MML سے متعلق آپ کی کیا پالیسی ہے, کیا انہیں انتخاب لڑنے کی اجازت ہوگی؟ دیکھیے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک ضابطہ موجود ہے کہ کس ضابطے کے تحت اور کن اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے کوئی پولیٹیکل پارٹی بن سکتی ہے, وہ کس طرح کے نظریات کی حامل ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ریگولیٹری باڈی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان میں آتی ہے اس کی وہ لیکن یہ ریفرنس احسن صاحب یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو وزارت داخلہ بھجواتی ہے بیسیکلی, تو آپ کی وزارت پہ سارا منحصر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے بھائی وہ مرحلہ تب آتا ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی رجسٹر ہو گئی ہو
اور اس کے بعد آپ کے پاس ایسی معلومات ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی اینٹی اسٹیٹ یا کسی تشدد میں ملوث ہے. ابھی میرے معلومات کے مطابق رجسٹریشن کا مرحلہ طے نہیں ہوا, یہ الیکشن کمیشن نے اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد پھر کسی ایسی صورت کا ہم جائزہ لیں گے. لیکن میں یہ بات جیسے آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس پوری وبا کو اپنی سوسائٹی سے پاک کرنا ہے, ہم نے امن یہاں کرنا ہے اور ٹالرنس لے کر آنی ہے. جو قائد اعظم کا پاکستان تھا جس میں مذہب کی تفریق, زبان کی, نسل کی نہیں, آپ کی امتیاز صرف آپ کی پاکستانیت ہونی چاہیے. اف یو آر اے پاکستانی یو آر اے VIP, اور اس کے اندر کوئی ہمیں نفرت کسی سے نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو ہماری وزارت کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے یہی کہا ہے کہ 8-10 مہینوں کے اندر جو سروس ڈیلیوری ہے اس میں وہ تبدیلی لائیں. اور میں نے امیگریشن سے آغاز کیا ہے اور امیگریشن کو کہا ہے کہ وہ پاکستان میں جب کوئی آتا ہے تو اس کو یہ احساس دیں کہ یہ ایک ڈسپلن قوم ہے, سب کی قطاریں لگی ہونی چاہیے اور جو سٹاف ہے وہ گریٹ کرے لوگوں کو, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے, so that coming back to Pakistan, yeah, for someone who comes to Pakistan for the first time, it should be a pleasant experience. وہ پاکستان کے بارے میں ایک اچھا تاثر لے کہ میں ایک اچھی جگہ پہ آیا ہوں, بجائے یہ کہ ہم اس سے کسی قسم کی بدسلوکی کریں. اسی طرح جو نادرا کا ادارہ ہے, جو ہمارے پاسپورٹ کے ادارے ہیں, جو FIA کے ادارہ ہے, اس میں بھی انشاءاللہ اصلاحات لے کر آئیں گے. احسن اقبال صاحب, آرمی چیف نے گزشتہ روز خبردار کیا کہ داعش نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. آپ کے پیشوا چودھری نثار صاحب تو انکاری رہے کہ داعش سے کوئی خطرہ نہیں ہے, داعش کی موجودگی نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ داعش پاکستان کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنظیمیں, چاہے وہ داعش ہے, چاہے وہ IS ہے, یا جو بھی اسے آپ نام دے لیں, یہ تمام ممالک کے لیے خطرہ ہیں. چونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کو کسی ملک میں جا کے وہاں پہ اپنے نظریات کا پرچہ, اس کی جو ترغیب ہے یا اس کا پروپیگنڈا نہیں کرنا. آپ کسی ریموٹ آئی لینڈ میں بیٹھے ہو سکتے ہیں, کسی ایک ریموٹ جگہ پہ بیٹھ کے پہاڑی کے اندر چھپ کے پوری دنیا کو اپنا پروگرام جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے اس پیغام کی ریچ میں ہم بھی ہیں اور دنیا کے دیگر ممالک بھی ہیں, لہٰذا ہمیں اسے انڈر پلے نہیں کرنا چاہیے اور تمام مستعدی کے ساتھ ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں میں کوئی ایسا تنظیم ان روڈز نہ کرے جو ان کو اعتدال سے ڈیریل کر دے, جو ان کے اندر انتہا پسند نظریات کو فروغ دے. آج اسلام کو, مسلمانوں کو مار اس لیے نہیں پڑ رہی کہ ہم میں کوئی جہاد کی صلاحیت کم ہو گئی ہے, ہمیں مار اس لیے پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے اندر نوبل انعام جیتنے والے سائنسدان نہیں ہیں. ہمیں مار اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے میں پیچھے رہ گئے ہیں. یہ وہ نیریٹو ہے جو ہمیں لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے. سر فائنلی جاتے جاتے کراچی آپریشن کے مستقبل سے متعلق بتائیے گا, کیا ٹائم فریم آپ نے طے کیا ہے, کب تک مکمل کریں گے؟ جی, کراچی آپریشن ہم نے ریویو کیا ہے اور DG رینجرز کو مکمل سپورٹ کا یقین دہانی کرائی ہے جو وہ کام کر رہے ہیں کراچی میں امن کے لیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت بھی مکمل تعاون کرے. کراچی ہمارا فائنینشیل کیپٹل ہے اور دیر ول بی زیرو ٹالرنس فار کرمنلز, چاہے وہ کتنے چھوٹے ہوں, کتنے بڑے ہوں, کسی سے تعلق رکھتے ہوں, زیرو ٹالرنس فار کرمنلز. اور جو لیجیٹمیٹ پرامن سیاست ہے اس کا مکمل احترام کیا جائے گا, چونکہ ہم سیاست کو جرم نہیں سمجھتے, وہ اس ملک کی جمہوریت کا ایک حصہ ہے. لہٰذا پرامن پالیٹکس, پرامن سیاست ویلکم, لیکن جہاں پر بھی اس کے ملیٹنسی ہوگی, جہاں پر بھی وائلنس ہوگا, جہاں پر بھی کرائم ہوگا, اس کے لیے انشاءاللہ زیرو ٹالرنس ہوگی. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہمارے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.